گزارش یہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں جی زندگی کے کسی بھی دائرے سے متعلق وہ اپنی جامعیت کے لحاظ سے اتنی کامل ہیں کہ اب اس کے بعد انسانیت کو مزید کسی نظام ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ واہ اس میں نظام وراثت بھی موجود ہے، قانون میراث بھی موجود ہے کہ جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے گا درست اور مرنے والے کے ورثے کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ بہت ہی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جو بالکل معاشی پہلو ہے، اور اس پر بقیہ ساری زندگی کا انحصار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ اسی معاملے سے متعلق ہوگا۔ اچھا۔ یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے اس میراث اور ان معاملات سے متعلق علم ہے، واہ۔ بقیہ علم 1% بچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا۔ بالکل عام طور پہ جو بقیہ مذاہب کا ایٹیچیوڈ رہا ہے زندگی کے بارے میں وہ بالکل مختلف رہا ہے۔ اچھا تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں تو جتنی بھی انسانی عقل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی قانونی جو جورسپوڈینشل وزڈم جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام کے قانون میراث کے اتنے ہی زیادہ محاسن کھلتے جا رہے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا، رابرٹ ڈکسن کرین جی ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے لیگل جورسٹ اور لا کے اسکالر گزرے ہیں، جی جو صدر نکسن کے ایڈوائزر بھی تھے۔ وہ اور ان کا ایک جو تھا کولیگ تھا، دونوں پریکٹس کرتے تھے، تو اچانک اس کو پتہ چلا ان کے کولیگ کو کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا وہ بڑا حیران ہوا، اگلے دن جب بیٹھے اکٹھے اس نے کہا مسٹر کرین آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو اس نے خوب اس کو رگڑا دیا نا کہ آپ اتنے روشن خیال پڑھے لکھے اور کس طرف چلے گئے۔ تو جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں نے اسلام کے قانون میراث سے متاثر ہو واہ، کر کیا اسلام بات۔ قبول کیا۔ اس نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کی، اس میں کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے اپنے اس کولیگ سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی قانون میراث 1.5 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں سارے مسائل کا حل ہو، از اٹ پاسبل؟ اس نے کہا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جو امریکہ کا قانون لا آف انہیریٹنس ہے اس کا کتنا والیوم ہے؟ اس نے کہا کم از کم 10-15 والیوم تو ہیں، اور ہر والیوم بھی کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ قدر طویل۔ واہ، تو اگلے دن وہ قرآن مجید کی آیتیں لے کے چلے گئے کہ یہ ٹوٹل اسلام کا قانون میراث ہے۔ کیا کہنے، واہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میٹا لا اسلامک لیگل پالیسی ان کی کتاب ہے جو اسلام کے قانون میراث اور اس کے سارے محاسن کو ڈسکس کرتی ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کے قانون میراث کی عظمت کو سمجھا۔ اچھا دوسری بات آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جب قرآن مجید کے اس قانون کو آگے ڈسکس کیا ہمارے اہل علم نے، جی۔ اس سے کئی نئے علوم سامنے آئے۔ الخوارزمی نے جو الجبرا اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اس کے پیچھے قانون میراث ہے۔ اچھا تو بنیادی طور پہ میراث کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے الجبر والمقابلہ لکھی، اور پھر وہ الجبرا پورا ریاضی کی ایک برانچ وجود میں آ گئی۔ اچھا انسانی سوسائٹی کی بڑھوتری کو اگر آپ دیکھیں، جب سے اسلام آیا آج تک اسلامی سوسائٹی کے اندر جتنے مسائل پیدا ہوئے میراث کے، یہی چند آیات ان سارے مسائل کا حل دیتی رہی ہیں۔ واہ۔ یہ بھی اس دین کی جامعیت اور ایک دین کا معجزہ ہے۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی قانون میراث کی ایک اینتھروپولوجیکل ڈائمنشن بھی ہے۔ انسانی سوسائٹی اسی طرح آگے بڑھے گی جس طرح اسلام کا قانون میراث اجازت دیتا ہے۔ قیامت تک انسانی سوسائٹی کے فروغ میں کوئی ایسا سب سیٹ، کوئی ایسی پاسبلٹی پیدا نہیں ہو سکتی، ایمرج نہیں کر سکتی جس کا جواب اسلام کے قانون میراث میں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اسلام کے قانون میراث کو اینتھروپولوجیکلی اسٹڈی کریں تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کوئی معاشرہ آج سے 50 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا، 100 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا۔ تو یہ اسلام کا ایک کمال ہے، اسلام کی کاملیت ہے، اسلام کی جامعیت ہے، اور اسلام کے جو بقیہ تعلیمات ہیں اسی طرح اسلام کے قانون میراث کا بھی ایک پہلو ہے جو بیک وقت انسانی مسائل کا حل بھی ہے، اسلام کی جامعیت کا اعلان بھی ہے، اس کا ایویڈنس بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔